ٹی ٹی پی میں مکران سے شامل ہونے والا گروہ کون ہے اور کیا اس سے شدت پسند کارروائیوں میں تیزی آئے گی؟ پاکستان میں دہشت گردی کے سائے پھر منڈلانے لگے ہیں۔ بنو کینٹ کا واقعہ ہوا 2 روز قبل پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں ہونے والا خودکش دھماکہ۔ یہ تمام واقعات اس جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ دہشت گرد عناصر ایک بار پھر منظم کارروائیوں کے لیے متحرک ہو رہے ہیں۔ اسلام آباد میں ہونے والے خودکش دھماکے کے بعد کالعدم دہشت گرد تنظیم تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی نے نہ صرف اس حملے کی ذمہ داری قبول کی بلکہ ملک کے شورش زدہ صوبہ بلوچستان کے علاقے مکران کے ایک عسکریت پسند گروہ کا ٹی ٹی پی سے بیعت کرنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ مکران کا شمار بلوچستان کے ان علاقوں میں ہوتا ہے جو پہلے ہی سے بلوچ عسکریت پسندوں کی کارروائیوں سے متاثر ہیں، جس کے باعث وہاں نیم فوجی دستوں کے ساتھ فوج کو بھی تعینات کیا گیا ہے۔ مکران میں ٹی ٹی پی کے ساتھ شامل ہونے والے لوگ کون ہیں؟ مکران میں ان کی کارروائیوں کے کیا اثرات پڑ سکتے ہیں؟ ہم نے اس بارے میں سیکیورٹی امور کے ماہرین سے بات کی ہے۔ مکران سے شمولیت کرنے والے کون ہیں؟ کالعدم ٹی ٹی پی کے ترجمان محمد خراسانی کے مطابق بلوچستان کے مکران ڈویژن سے تعلق رکھنے والے شدت پسندوں نے ٹی ٹی پی کے امیر ابو منصور عاصم مفتی نور ولی کے ہاتھ پر ہجرت وجاہت کی بیعت کی ہے۔ ٹی ٹی پی نے مکران کے حوالے سے بیعت کرنے والوں کے بارے میں جو بیان جاری کیا ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ مزار بلوچ کی قیادت میں بیعت کرنے والی یہ جماعت مثبت ماضی کی حامل ہے۔ اس سلسلے میں پاکستان میں سیکیورٹی امور کے ماہر اور پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف پیس اسٹڈیز کے ڈائریکٹر محمد عامر رانا نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ غیر معروف لوگ ہیں۔ جن لوگوں کا ٹی ٹی پی نے ذکر کیا ہے وہ پہلے کسی سرگرمی میں ملوث نہیں رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ پہلے بھی طالبان کا سپورٹ نیٹ ورک تھا لیکن یہ اس سے باقاعدہ وابستہ نہیں رہے۔ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے سینئر تجزیہ کار شہزادہ ذوالفقار کا بھی بی بی سی سے بات کرتے ہوئے یہ ماننا تھا کہ یہ معروف لوگ نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ مکران میں مذہبی لوگ اور رہنما ہیں لیکن کسی مذہبی جماعت نے مکران سے کسی انتخاب میں اب تک کامیابی حاصل نہیں کی۔ وہ کہتے ہیں کہ مذہبی رجحانات کے حامل افراد انفرادی طور پر انتخابات میں کامیابی حاصل کرتے رہے ہیں لیکن کسی مذہبی تنظیم کو یہاں سے کوئی کامیابی نہیں ملی۔ انہوں نے کہا کہ آگے چل کر یہ لوگ مکران میں یا کسی اور علاقے میں اگر کوئی کارروائی کرتے ہیں تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنا مؤثر گروہ ہے، لیکن تاحال یہ کوئی منظم گروہ نہیں۔ شاید کچھ انفرادی لوگ ہوں گے جو اپنا ونگ بنانا چاہتے ہیں۔ ٹی ٹی پی بلوچستان کے کن علاقوں میں زیادہ کارروائیاں کرتی رہی؟ شورش کے بعد سے بلوچستان میں بدامنی کے جو واقعات پیش آ رہے ہیں ان میں سے بعض کی ذمہ داری دیگر شدت پسند تنظیموں کی طرح تحریک طالبان پاکستان بھی قبول کرتی رہی، لیکن تحریک طالبان پاکستان جن کارروائیوں کی ذمہ داری قبول کرتی رہی وہ کوئٹہ یا بلوچستان کے پشتون علاقوں تک محدود رہی۔ اگرچہ تحریک طالبان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ مکران ڈویژن سے قبل رکشان ڈویژن میں نوشکی سے بھی ایک گروہ نے اس سے بیعت کی تھی، لیکن نوشکی یا اس سے متصل کسی اور علاقے سے ٹی ٹی پی کی جانب سے کسی واقعے کی ذمہ داری قبول نہیں کی گئی۔ شہزادہ ذوالفقار کا کہنا ہے کہ مکران میں مذہبی عسکریت پسندی کے حوالے سے کوئی معروف گروہ نہیں رہا، تاہم کچھ ایسے لوگ ضرور تھے جو پرائیویٹ اسکولوں کے خلاف تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کے علاوہ مذہبی شدت پسندی کے حوالے سے ایرانی شہریت رکھنے والے بعض لوگ مکران آتے رہے، جن میں ملا عمر نامی ایک شخص بھی تھا جو اپنے بیٹوں کے ساتھ
اپنے بیٹوں کے ساتھ کچھ عرصہ قبل ضلع کیچ میں مارا گیا۔ عامر رانا کا کہنا ہے کہ پہلے مکران میں ایسی بڑی کوئی پیش رفت نہیں کی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ پنجگور میں کچھ گروہ تھے جو طالبان کی حمایت کرتے تھے اور انہوں نے ان کے حق میں کچھ چیزیں کی بھی تھی۔ طالبان کے ساتھ شامل ہونے والے وہی لوگ ہو سکتے ہیں کہ اس علاقے میں ایران میں کارروائی والی شدت پسند تنظیم جیش العدل کے لوگوں کے بارے میں امکان تھا کہ وہ طالبان کے ساتھ جا سکتے ہیں، لیکن انہوں نے ابھی تک ایسا نہیں کیا۔ وہ آزادانہ طور پر کارروائیاں کر رہے ہیں۔ طالبان کے ساتھ شامل ہونے والوں نے منظم کارروائی کی تو مکران پر اثر پڑے گا۔ بلوچستان میں جتنی بھی کالعدم بلوچ عسکریت پسند تنظیمیں ہیں وہ سیکولر پس منظر رکھنے والی تنظیمیں ہیں۔ مکران کے مختلف علاقوں میں یہ عسکریت پسند تنظیمیں بعض مذہبی پس منظر رکھنے والے لوگوں کے خلاف کارروائیاں بھی کرتی رہیں۔ اس تناظر میں ایک سوال پر عامر رانا کا کہنا تھا کہ مکران میں عسکریت پسند تنظیم بلوچستان لبریشن فورس BLF اور بلوچستان لبریشن آرمی BLA بعض مذہبی پس منظر رکھنے والے عناصر کے خلاف کارروائیاں کرتی رہی، لیکن وہ ایسے لوگ تھے جن کو یہ ڈیتھ اسکواڈ قرار دیتے رہے۔ شہزادہ ذوالفقار کا کہنا تھا کہ اگر تحریک طالبان کا یہ دعویٰ درست ہے تو وہ ثابت کرنا چاہتی ہے کہ مکران جو کہ قوم پرستوں کا گڑھ ہے وہاں بھی اس کا اثر ہے اور وہاں سے بھی لوگ اس میں شامل ہو رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ گروہ کتنا میسر ہوگا اس بارے میں کچھ کہنا قابل اس وقت ہے، لیکن اگر یہ منظم ہوا اور اس نے کوئی کارروائی کی تو مکران پر اس کا اثر پڑے گا اور اس سے ان کا کام آسان ہوگا جو پہلے سے وہاں اس نوعیت کی کارروائیاں کر رہے ہیں۔ مکران ڈویژن کی اہمیت انتظامی لحاظ سے